السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امریکہ کے صدر کو تعزیت کا برقی تار روانہ کیا۔ قطری کیبنٹ نے صاحب سمو امیر کے یورپ کے دورے اور ڈیووس اکنامک فورم میں ان کی شرکت کے نتائج کا خیر مقدم کیا ہے۔ نائب امیر نے قطر یونیورسٹی کے 45ویں بیچ کی سالانہ تقریب میں شرکت کی اور گریجویٹ ہونے والے نمایاں طلباء کی عزت افزائی کی۔ اور میلیپول قطر کے 14ویں ایڈیشن کا آج تیسرا اور آخری دن ہے۔ میلیپول کے سائیڈ لائن پر وزارت داخلہ نے مختلف کمپنیوں کے ساتھ اب تک 135 ملین ریال کے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امریکہ کے صدر جناب جو بائیڈن کو ٹیکساس صوبے کے ایک پرائمری اسکول میں فائرنگ کے واقعے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی تار روانہ کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی امریکی صدر کو اسی حوالے سے تعزیت کے پیغامات بھیجے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد کی سرپرستی میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے قطر یونیورسٹی سے اس سال گریجویشن مکمل کرنے والے طلباء کے 45ویں بیچ کی سالانہ تقریب میں شرکت کی اور 120 نمایاں طلباء کی عزت افزائی بھی کی، جبکہ شیخ الجامعہ ڈاکٹر حسن راشد الدرہم نے مختلف شعبوں میں گریجویشن کرنے والے کل 669 طلباء کے درمیان سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبران، شیخ الجامعہ کے نائبین، انتظامی اور تدریسی عملے کے ممبران اور اسٹوڈنٹس کے اہل خانہ بھی جلسے میں موجود تھے۔ آج جمعرات کو صاحب سمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سحیم آل ثانی قطر یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے والی طالبات کی سالانہ تقریب کی سرپرستی کریں گی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کل دیوان امیری میں کابینہ کا معمول کا اجلاس ہوا، جس کے دوران کیبنٹ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ایران اور ترکی کے دوروں اور تہران اور استنبول میں کیے گئے کامیاب مذاکرات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اسی طرح کیبنٹ نے صاحب سمو امیر کے حالیہ یورپ کے ملکوں سلوینیا، اسپین، جرمنی اور UK کے دورے کے نتائج کا خیر مقدم کیا اور ہر سطح پر اس دورے کی کامیابی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کیبنٹ نے کہا کہ موجودہ علاقائی اور عالمی صورتحال کی روشنی میں اس دورے کی خاص اہمیت ہے، جس کے دوران عالمی سطح پر امن و استحکام کے حوالے سے قطر کا مرکزی کردار سامنے آیا۔ کابینہ نے ڈیووس اقتصادی فورم میں صاحب سمو امیر کی شرکت اور اہم نکات سے بھرپور اور واضح ویژن پر مشتمل ان کی تقریر کی تعریف کی۔ کابینہ نے کہا کہ ڈیووس فورم کے دوران فیفا ورلڈ کپ 2022 کے موضوع پر ہونے والے انٹریکٹیو سیشن صاحب سمو امیر کی شرکت نے اس عظیم اسپورٹ ایونٹ کے انسانی، ثقافتی اور تہذیبی پہلوؤں کو بھی آشکار کر دیا۔ بعد ازاں کابینہ نے ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے۔ ان فیصلوں میں شاپنگ مال، دکانوں، کمپنیوں اور دیگر اداروں میں ایک بار استعمال کیے جانے والے پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ نے قطر اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈپلومیٹک، اسپیشل اور آفیشل پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا ریکوائرمنٹس کو ختم کرنے کے متعلق ایک ڈرافٹ بل کو بھی منظوری دے دی۔
ٹرانسپورٹ کے وزیر جناب جاسم بن سیف السلیطی نے یورپی کمیشن میں ٹرانسپورٹ کمشنر محترمہ ایجینا والن کے ساتھ ملاقات کی. یورپی کمیشن کے ہیڈ آفس برسلز میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران قطر اور یورپی یونین کے درمیان ٹرانسپورٹ اور سول ایوییشن کے شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا گیا اور اس کو فروغ دینے کے طریقوں پر غور کیا گیا. وزیر صحت محترمہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ قطر نے تمام سرکاری سطحوں پر اور ایز اے سوسائٹی کووڈ-19 کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا، جس کا سہرا صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات اور ان کی جانب سے ملنے والی مکمل سپورٹ کو جاتا ہے. جنیوا میں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے 75ویں سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قطر ایک متوازن نہج یا بیلنسڈ اپروچ پر چلتے ہوئے اس وبا کے تباہ کن اثرات سے اپنی اکانومی کو بچاتے ہوئے اپنی آبادی کی صحت اور خوشحالی کے تحفظ اور معمول کی زندگی کی طرف لوٹنے کے عمل کو آسان بنانے میں کامیاب رہا ہے. ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے موقع پر وزیر صحت نے مختلف ملکوں کے ہیلتھ سیکٹر کے اعلیٰ حکام اور کئی بین الاقوامی اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ملاقاتیں کی اور صحت کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا. یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں. وزیر برائے تربیت، تعلیم اور اعلیٰ تعلیم محترمہ بثینہ بنت علی الجبر النعیمی نے انگلینڈ کے دارالحکومت لندن میں برطانیہ کے وزیر تعلیم جناب ناظم حارث الزہاوی سے ملاقات کی، جس کے دوران تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں آپسی تعاون اور اس کو فروغ دینے کے ذرائع پر بات چیت کی گئی. قطری وزیر تعلیم نے لندن میں قطری سفارت خانے کے کلچرل اٹیچی کے دفتر کا بھی دورہ کیا اور قطری طلباء کو فراہم کی جانے والی سروسز اور دیگر کوششوں کا جائزہ لیا. اسی طرح محترمہ بثینہ النعیمی نے لندن اور کیمبرج میں متعدد اسکولوں کا بھی دورہ کیا. ہوم لینڈ سیکورٹی اور سول ڈیفنس ایگزیبیشن میلیپول قطر 2022 کا آج تیسرا اور آخری دن ہے. اس نمائش میں 220 مقامی اور عالمی کمپنیاں شریک ہیں. میلیپول قطر کا یہ 14واں ایڈیشن ہے، جس کی سائیڈ لائن پر وزارت داخلہ نے متعدد خدمات حاصل کرنے کے لیے کئی کمپنیوں کے ساتھ مجموعی طور پر اب تک 135 ملین ریال کے معاہدے کیے ہیں. میلیپول قطر کی آرگنائزنگ کمیٹی کے سربراہ جنرل ناصر بن فہد آل ثانی نے کہا کہ اس سال کئی ممالک پہلی بار نمائش میں شرکت کر رہے ہیں اور سیکورٹی اور سول ڈیفنس کے شعبوں میں دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ایگزیبیشن میں دکھائی جا رہی ہے. دوحہ کانفرنس برائے بین المذاہب بات چیت نے کانفرنس کے آخری دن منعقد کیے گئے عمومی اجلاس میں نفرت انگیز بیانیے یا نیریٹو کا مقابلہ کرنے کے طریقوں پر غور کیا. اجلاس میں مختلف مذاہب کو ماننے والے علماء، مذہبی شخصیات اور اسکالرز نے حصہ لیا اور سبھی نے اس امر پر اتفاق کیا کہ تمام مذاہب اور ہر ایک دین دھرم اپنے ماننے والوں کو محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے اور نفرت، حسد اور تعصب سے دور رہنے کی ہدایات دیتا ہے تاکہ انسانوں کے درمیان امن اور سلامتی کا چلن مضبوط اور مستحکم ہو سکے. غزہ کی تعمیر نو کی قطری کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے کہا ہے کہ کمیٹی قطر ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے غزہ کے غریب خاندانوں کے درمیان مئی کے مہینے کے لیے نقد امداد کی تقسیم آج جمعرات سے شروع کر رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ تقریباً 1 لاکھ خاندانوں کو فی کس $100 کی نقد امداد فراہم کی جائے گی. قطر سعودی عرب فالو اپ کمیٹی نے ریاض میں اپنا 11واں اجلاس بلایا. قطری وفد کی قیادت وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی برائے علاقائی امور سفیر علی بن فہد الحاجری نے کی، جبکہ سعودی عرب کی جانب سے وزارت خارجہ کے سیکریٹری برائے سیاسی امور ڈاکٹر سعود بن محمد الساطی نے اپنے ملک کے وفد کی سربراہی کی. فالو اپ کمیٹی کے یہ اجلاس العلا سمٹ کے ڈکلیریشن کے تحت ہو رہے ہیں. قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کی ایک مسجد اور شمالی شہر مزار شریف کے 3 مختلف علاقوں میں کیے گئے دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے.
ان دھماکوں میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ وجوہات اور اسباب چاہے کچھ بھی رہے ہوں، قطر بہر صورت ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کے واقعات کو مسترد کرتا ہے۔ بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ عبادت گاہوں پر حملہ اور پرامن شہریوں کو ہراساں کرنے کے واقعات کسی طرح قابل قبول نہیں ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امریکہ کے صدر جناب جو بائیڈن کو ٹیکساس کے ایک اسکول میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے میں ہونے والی جانی نقصان پر تعزیت کا برقی تار روانہ کیا۔ قطری کیبنٹ نے صاحب سمو امیر کے یورپی دورے اور ڈیووس اکنامک فورم میں ان کی شرکت کے نتائج کا خیر مقدم کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے قطر یونیورسٹی کے 45ویں بیچ کی سالانہ تقریب میں شرکت کی اور اس سال گریجویٹ ہونے والے نمایاں طلباء کی عزت افزائی کی۔ میلی بال قطر 2022 کے 14ویں ایڈیشن کا آج تیسرا اور آخری دن ہے۔ اس موقع پر وزارت داخلہ نے مختلف کمپنیوں کے ساتھ اب تک 135 ملین ریال کے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر کو اجازت دیجیے اور آج ہمارے تکنیکی معاون تھے محمد حسن السوڈانی۔ خدا حافظ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107